الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری۔ مالک بن دعیر اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آئے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان عملیقی تھا اور اس نے اپنی عنان سلطنت قطفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے۔ اسی کو عزیز مصر کہتے تھے اور یہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلہ میں خاموش ہو گئے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا اور بیوی زلیخا سے کہا، یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ عمدہ نفیس ہو، لباس اور خوراک بھی اعلیٰ قسم کی ہو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے کہ یہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے میں ہمارے کام آئے، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ یہ بات قطفیر نے اس لیے کہی کہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ قرآن کریم ہے، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ جب زلیخا نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں لالچ کیا اور موقع پا کر یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی ناجائز خواہش پوری کرے۔ زلیخا نے مکان کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ زلیخا کے گھر میں ہی رہائش پذیر اور اس کی پناہ میں رہتے تھے، اس لیے اس کی بات نظر انداز کرنا انتہائی مشکل تھا۔ لیکن قربان جائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان پر کہ جب آپ علیہ السلام نے خود کو ہر طرف سے گھرا ہوا پایا تو اپنے عزم و ارادے پر بھروسہ کرنے کی بجائے پہلے اللہ پاک کی پناہ مانگی، پھر زلیخا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک عزیز مصر نے میری پرورش کی، مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی، تو کیا اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جو ایسا کرے وہ ظالم ہے اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ قرآن کریم ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔
اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آؤ یہ تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ یوسف نے جواب دیا ایسے کام سے اللہ کی پناہ، بے شک وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ اس نصیحت کے ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو یہ نصیحت بھی کی کہ جب میں عزیز مصر کی چند دن کی پرورش کا اتنا حق پہچانتا ہوں تو مجھے تجھ سے زیادہ حق پہنچانا چاہیے کہ تو اس کی بیوی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے اور اپنے مربی کا احسان ماننا اور اس کا حق پہچاننا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو میرے سوشل میڈیا کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ جو فیملیز مجھے سن رہی ہیں یا جو مرد مجھے سن رہے ہیں، خدا را اس نحوست سے نکلیں۔ دیکھیں چند منٹ کا مزہ اور قیامت کے دن کی بربادی اور ساری زندگی کی بربادی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔